بلوچستان کے ڈویژن نصیر آباد کے ڈویژنل صدر مقام ڈیرہ مراد جمالی میں نصیر آباد ادبی مجلس کے زیر اہتمام 5 اور 6 مارچ 2022 نصیر آباد ادبی میلہ منعقد کیا گیا۔ اس سے قبل بھی 2 میلے منعقد ہو چکے ہیں۔ یہ میلہ ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے ڈی سی آفس سے متصل ضلعی اسمبلی کے شاندار ہال میں سجایا گیا تھا۔ لٹریری فورم نصیر آباد اور یونیسیف نے بھی معاونت کی۔ میلے کے روئے رواں اور ادبی مجلس کے صدر جناب پناہ بلوچ، جنرل سیکریٹری مولا بخش جمالی اور نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد انتظامات میں مصروف کار رہی۔ کتب کے کافی اسٹال لگائے گئے تھے اور رعایتی قیمتوں پر دستیاب تھی۔ پاکستانی مزاج کے عین مطابق پروگرام 1.25 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا۔ چونکہ پسماندہ قوموں کی قومی مزاج وقت کی ناقدری ہے، لہذا اگر وہ ترقی یافتہ قوموں سے بہت پیچھے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت سے ہوا۔ پناہ بلوچ صاحب نے افتتاحی خطاب کیا۔ بعد ازاں شابیک شائدہ، اللہ بخش بزدار اور ڈپٹی کمشنر نے خطاب کیا۔ ادبی میلہ میرا خیال ہے کہ یہ پورا تیسرا ادبی میلہ ہے اس کے درمیان کتابوں کا بھی میلہ لگایا تھا جن کے ذریعے سے تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ انٹینشن جو اس کے بہائنڈ تھی وہ ہماری یہ تھی یہاں پہ یہ جو نصیر آباد ادبی میلہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 سالوں سے میلہ ہو رہا ہے۔ اس بار ماشاءاللہ بہت اچھا میلہ ہوا ہے۔ اس کا پیچھے جو مقصد ہے کہ ادبی، علمی اور سیاسی گفتگو ہونی چاہیے۔ گزشتہ سال چھپنے والی کتب کی رونمائی ہوئی۔ ڈویژن میں یہ ادبی میلہ جو ہے یہ تیسری بار ہو رہا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ اس طرح کے جو ہے میلے کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ وہ ادب کی طرف راغب ہو، جس میں مختلف زبانوں کا لٹریچر ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے، بکس پڑھنے کی جو ہے وہ ترغیب ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ ہر سال ہونے چاہیے اور بڑے لیول پہ ہونے چاہیے، نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ ہونے چاہیے۔ اور میں منتظمین کو اس حوالے سے جو ہے مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا ایک ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا ہے۔ ایک اہم نشست بین اللسانی مشاعرہ تھا جو سرور جاوید صاحب کی صدارت میں ہوا۔ شورائے کرام میں صدر کے علاوہ ڈاکٹر سلیم کرد، نور خان نواب، ایوب منصور، اللہ بخش بزدار، شابیک شائدہ، آغا نیاز مکسی، زوراخ بزدار، شبیر احمد موج، انم جاوید، عطا انجم، حسن ناصر، امید عزیز آبادی، رحیم ناز، محمد رفیق طالب، آصف سمیم، جلال دین نادار، ظفر علی رمز، قادر بخش، ناطق ناڑیوال، شجاعت سیر جمالی، کامران جمالی، صاحب جمالی، جوہر بنگلزئی، سلیم پتافی، میر قادری، مہتاب جکرانی، عبدالغفار ڈونکی، نہیم فریادی، محمد رفیق مغیری اور پروین میر نے اپنا کلام سنایا۔ دوسرے دن کی نشستوں میں بلوچستان میں اعلیٰ تعلیمی مواقع اور مسائل، نصیر آباد کا تہذیبی ورثہ، آثار قدیمہ کے تناظر میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور باہمت نوجوان، بلوچستان کے شعر زالوں کا علمی اور ادبی کردار کے موضوعات پر مشتمل تھا۔ ان نشستوں سے علمی تبادلہ خیالات کا ایک اچھا موقع دستیاب ہوا۔ آج جب ہر طرف صرف مالی فائدوں کی بنیاد پر ہی نشستن اور گفتن کا سماع ہے، حتیٰ کہ جنگوں، قتل و قتال
اور سیاسی اکاڑ پچھاڑ کو بھی بریکنگ نیوز اور چسکوں کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ ذرا ذرا سے راشنوں کی تقسیم تک ذاتی نمائش اور پبلسٹی کی آلودگی سے پاک نہیں، ایسے بھیانک آلات اور علاقوں میں علمی سرگرمیاں منعقد کرنا کسی کارنامے سے کم نہیں۔ محترم جناب پناہ بلوچ صاحب نے اپنے افتتاحی کلمات میں سابقہ میلوں کے انعقاد کے سلسلے میں جن مسائل و مشکلات کا ذکر کیا اور ان کے باوجود اب اس تیسرے میلے کا انعقاد واقعی بڑے دل گردے کا کام ہے، ان کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد کے چند حروف ان بیش بہا سرگرمیوں اور خدمات کے آگے بالکل ہیچ ہیں۔ انہیں ضلع انتظامیہ کی معاونت حاصل تھی اور شاید خود ڈی سی صاحب کی ادب سے وابستگی بھی اس کا باعث ہوئی۔ امید اور دعا ہے کہ آئندہ ایسی تقریبات کے لیے نہ صرف ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ معاون ہو بلکہ معاشرہ کا ہر طبقہ دل و جان سے معاونت پر کمر بستہ ہو۔ اختتامی نشست کے بعد محفل موسیقی منعقد ہوئی۔